اب سعادت ابدی یعنی ہمیشہ رہنے والی حقیقی کامیابی و خوشی جس کے حاصل کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی صحیح عبادت ہے، جس کے 4 ارکان ہیں۔ ان 4 ارکان کا پہلا رکن عبادت ہے، جس کی 6ٹی اصل جو کہ روزے کے بارے میں ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ 6ٹی اصل روزے کا بیان۔ اے عزیز جان کے ارکان اسلام میں ایک رکن روزہ ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، نیکی کا بدلہ 10 سے 700 تک دیتا ہوں مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لیے ہے، اس کی جزا خود میں دیتا ہوں۔ اور فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ ترجمہ، سوائے اس کے نہیں کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر و ثواب دیا جائے گا۔ یعنی جو لوگ خواہشات کو روکتے ہیں ان کی مزدوری حساب میں نہیں آتی اور نہ اندازے میں سماتی بلکہ حد سے زیادہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبر نصف ایمان ہے اور روزہ نصف صبر ہے۔ اور فرمایا روزے دار کے منہ کی بو خدا کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ حق تعالی فرماتا ہے میرے بندے نے کھانا پینا اور جمع میرے لیے چھوڑ دیا، میں ہی اس کی جزا دے سکتا ہوں۔ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے روزے دار کا سونا عبادت، سانس لینا تسبیح اور دعا بہترین اجابت ہے۔ اور فرمایا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے بہشت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیتے ہیں، اور منادی پکارتا ہے کہ اے طالب خیر جلدی آ کہ تیرا وقت ہے، اور اے طالب شر ٹھہر جا کہ تیری جگہ نہیں۔ اور روزے کی بڑی شان ہے کہ حق تعالی نے اسے اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ۔ ترجمہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اگرچہ سب عادتیں اسی معبود حق کے لیے ہیں، سب عبادتیں اسی معبود حق کے لیے ہیں، لیکن یہ تخصیص ایسی ہے جیسے بیت اللہ شریف کو اپنا گھر فرمایا، گو تمام عالم اسی کی ملکیت ہے۔ اور روزے کی 2 خاصیتیں ہیں جن کے باعث جناب سمدیت کی طرف منسوب ہونے کے لائق ہوا۔ ایک یہ کہ اس کی حقیقت ترک شہوات ہے اور یہ باطن امر ہے، لوگوں کی نگاہ سے پوشیدہ ہے، ریا کو اس میں کچھ دخل نہیں۔ دوسرے یہ کہ ابلیس خدا کا دشمن ہے اور شہوات ابلیس کا لشکر، اور روزہ اس کے لشکر کو شکست دیتا ہے، کیونکہ روزے کو حقیقت ترک شہوات ہے، روزے کی حقیقت ترک شہوات ہے۔ اسی لیے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ شیطان آدمی کے باطن میں اس طرح چلتا ہے جیسے خون بدن میں رواں ہے، اور شیطان کی راہ بھوک سے تنگ کرو۔ اور یہ بھی فرمایا ہے الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، الصوم جنہ یعنی روزہ ڈھال ہے، یعنی روزہ سپر ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ہے جنت کا دروازہ کھٹکھٹایا کرو۔ لوگوں نے پوچھا کس چیز سے؟ فرمایا بھوک سے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ یہ سب فضیلتیں اسی وجہ سے ہیں کہ خواہشات عبادات سے مانے ہیں، اور سیر ہو کر کھانا خواہش کی مدد ہے، اور بھوک خواہشوں کو مار دیتی ہے۔ روزے کے فرائض۔ روزے میں 10 چیزیں فرض ہیں۔ پہلا، رمضان کے چاند ڈھونڈنے کے 29 کا ہے یا 30 کا، اس بارے میں ایک شاہد عادل کے قول پر اعتماد کرنا درست ہے، اور عید کے چاند کے لیے 2 گواہوں سے کم درست نہیں۔ جو کسی ایسے معتمد شخص سے رمضان کا چاند ہونا سنے جسے وہ سچا جانتا ہو تو اس پر روزہ فرض ہو جاتا ہے، گو قاضی اس کے قول پر حکم نہ کرے۔ اگر کسی شہر میں چاند دیکھا گیا جو 16 کوس ایک بستی سے دور ہے تو اس بستی والوں پر روزہ فرض نہ ہوگا، اور اگر 16 کوس سے کم مسافت ہے تو ہوگا۔
دوسرا فرض نیت ہے۔ چاہیے کہ ہر شب نیت کیا کرے اور یاد رکھے کہ یہ روزہ رمضان کا ہے اور فرض اور ادا ہے۔ جو مسلمان یہ بات یاد رکھے گا اس کا دل نیت سے خالی نہ رہے گا۔ اگر شک کی رات کو یوں نیت کی کہ اگر کل رمضان ہے تو میں روزہ دار ہوں، تو نیت درست نہیں، اگرچہ رمضان ہو، یہاں تک کہ ایک معتمد کے قول سے شک دور ہو جائے اور رمضان کی آخر رات میں یہ نیت درست ہے اگرچہ شک ہو، کیونکہ اصل یہ ہے کہ ابھی رمضان باقی ہے۔ اور جب کوئی شخص اندھیری جگہ میں بند ہو، خیال اور سوچ کر کے وقت تجویز کرے اور اسی اعتماد پر نیت کرے تو درست ہے۔ تیسرا فرض یہ ہے کہ باہر سے کوئی چیز عملاً اپنے اندر لے جائے، فسد لیتا، پچھنے لگوانا، سرما لگانا، سلائی کان میں ڈالنا، روئی سوراخ ذکر میں رکھنا، اس سے روزے میں کچھ نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ باطن سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کے ٹھہرنے کی جگہ ہو، جیسے دماغ، پیٹ، معدہ، مثانہ، اور اگر بلا قصد کوئی چیز پیٹ میں چلی جائے جیسے مکھی، غبار یا کلی کا پانی حلق میں پہنچے تو روزے میں نقصان نہیں، مگر یہ کہ کلی میں مبالغہ کیا اور پانی حلق سے لے لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور بھولے سے اگر کچھ کھا لیا تو کچھ قیامت نہیں۔ لیکن اگر صبح و شام کی گمان سے کوئی چیز کھا لی، پھر معلوم ہوا کہ صبح کے بعد یا غروب آفتاب سے پہلے کھائی تھی تو روزہ قضا کر لے۔ چوتھا فرض یہ ہے کہ جمع نہ کرے۔ اگر اس قدر قربت کی کہ غسل واجب ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر روزہ یاد نہ تھا تو نہ ٹوٹے گا۔ اگر رات کو صحبت کی اور صبح کے بعد نہایا تو روزہ درست ہے۔ پانچواں فرض یہ ہے کہ کسی طریقے سے منی نکالنے کا ارادہ نہ کرے۔ اگر اپنی بیوی سے قربت یعنی بوس و کنار وغیرہ کیا، جمع نہ کیا اور خود جوان ہے اور انزال کا اندیشہ ہے اور انزال ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چھٹا فرض یہ ہے کہ عمدن قے نہ کرے، بے اختیاری سے ہو تو روزہ باطل نہ ہوگا، اور اگر زکام یا اور کسی وجہ سے بلغم کو کھنکھار کے تھوک دیا تو کچھ قباحت نہیں، کیونکہ اس سے بچنا دشوار ہے، اور اگر منہ میں آنے کے بعد پھر نگل جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی سنتیں 6 ہیں۔ پہلی سحری کھانا، دوسری کھجور یا پانی سے جلد افطار کرنا، تیسرا زوال کے بعد مسواک نہ کرنا، چوتھا فقیر کو کھانا کھلانا، پانچواں قرآن بہت پڑھنا، اور چھٹا مسجد میں اعتکاف کرنا، خصوصاً عشرۂ آخر میں جس میں قدر ہوتی ہے، لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں آرام اور نیند ترک کر کے عبادت پر کمر باندھ لیتے۔ آپ اور آپ کے اہل خانہ عبادت سے ایک دم غافل نہ ہوتے۔ شب قدر 21ویں یا 25ویں یا 27ویں کی رات ہے، اکثر 27ویں کی ہوتی ہے۔ اولا یہ ہے کہ اس عشرے میں مسلسل اعتکاف کرے، اگر نظر کا ہے تو لازم ہوگا۔ اعتکاف میں پاخانہ پیشاب کے سوا اور کسی کام کے لیے مسجد سے نہ نکلے، اور جتنی دیر وضو میں صرف ہوتا ہے اس سے زیادہ گھر میں نہ ٹھہرے، اور اگر نماز جنازہ یا مریض عیادت یا گواہی یا تجدید طہارت کے لیے نکلے گا تو اعتکاف نہ ٹوٹے گا۔ مسجد میں ہاتھ دھونا، کھانا کھانا، سو جانا درست ہے۔ جب قضائے اجابت سے فارغ ہو کر آئے تو اعتکاف کی تازہ نیت کرے۔ روزہ کی فضیلت۔ اے عزیز جان کے روزے کے 3 درجے ہیں، ایک عوام کا روزہ، دوسرے خواص کا روزہ، تیسرے خاص الخواص کا۔ عوام کا روزہ وہ ہے جس کا بیان ہو چکا ہے، کھانے پینے جمع کرنے سے باز رہنا اس کا انتہائی مرتبہ ہے اور یہ روزے کا ادنا درجہ ہے۔ خاص الخواص کا روزہ اعلیٰ ترین درجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے دل کو ما سوائے اللہ کے خطرے سے بچائے اور اپنے آپ کو بالکل خدا کے سپرد کر دے، اور جو چیز اللہ کے سوا ہے اس سے ظاہراً باطناً روزہ رکھے اور الگ رہے۔ جب کلام الہی اور اس کے متعلقات کے سوا دوسری بات کا خیال کرے گا تو وہ روزہ کھل جائے گا، اور غرض دنیاوی کا خیال کرنا اگرچہ مباح ہے لیکن اس روزے کو باطل کر دیتا ہے، مگر وہ دنیا جو دین میں مددگار ہو فی الحقیقت دنیا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے کہا ہے کہ آدمی دن کو اگر افطاری کی تدبیر کرے تو اس کے نام پر گناہ لکھتے ہیں، کیونکہ یہ امر اس بات کی دلیل ہے کہ رزق کے بارے میں جو حق تعالی نے وعدہ فرمایا ہے اس شخص کو اس کا یقین نہیں۔ یہ مرتبہ انبیاء اور صدیقوں میں ہر ایک اس مرتبے کو نہیں پہنچتا۔
یہ مرتبہ انبیاء اور صدیقوں کا ہے اور ہر ایک اس مرتبے کو نہیں پہنچتا۔ خواص کا روزہ یہ ہے کہ آدمی فقط کھانا پینا جمع کرنا نہ چھوڑے بلکہ اپنے تمام جوارح کو حرکات ناشائستہ سے بچائے، اور یہ روزہ 6 چیزوں سے پورا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آنکھ کو ایسی چیزوں سے بچائے جو خدا کی طرف سے دل کو پھیرتی ہے، خصوصاً ایسی چیز کی طرف نظر نہ کرے جس میں شہوت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نظر ابلیس کے تیروں میں سے زہر میں بجھا ہوا ایک تیر ہے۔ جو شخص خوف خدا کے تحت اس سے بچے گا اسے ایمان کا ایسا خلعت عطا فرمائیں گے جس کی حلاوت اپنے دل میں پائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جناب سرور کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا ہے کہ 5 چیزیں روزے کو توڑ ڈالتی ہیں۔ پہلی جھوٹ، دوسری غیبت، تیسری سخن چینی، چوتھی جھوٹی قسم کھانا، 5ویں شہوت سے کسی کی طرف نظر کرنا۔ دوسری چیز جس سے روزہ پورا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بیہودہ گوئی اور بے فائدہ بات سے زبان کو بچائے، ذکر الہی یا تلاوت قرآن پاک میں مشغول رہے یا خاموش رہے۔ بحث اور جھگڑا بیہودہ گوئی میں داخل ہے، لیکن غیبت اور جھوٹ بعض علماء کے مذہب میں روزہ عوام کو بھی باطل کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا اور پیاس کے مارے ہلاکت کے قریب ہو گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ توڑنے کی اجازت چاہی۔ آپ نے ایک پیالہ ان کے پاس بھیجا کہ اس میں قے کریں۔ ہر ایک کے حلق سے خون کے ٹکڑے نکلے۔ لوگ اس ماجرے سے حیران ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں عورتوں نے ان چیزوں سے جو خدا نے حلال کی ہیں روزہ رکھا، اور جو اس نے حرام کی ہیں اس سے توڑ ڈالا، یعنی کسی کی غیبت کی ہے، اور یہ خون آدمیوں کا گوشت ہے جو انہوں نے کھایا۔ تیسرے یہ کہ کان سے بری بات نہ سنے، کیونکہ جو بات کہنا نہ چاہیے وہ سننا بھی نہ چاہیے۔ غیبت اور جھوٹ کا سننے والا بھی کہنے والے کے گناہ میں شریک ہے۔ چوتھے یہ کہ ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضاء کو ناشائستہ حرکتوں سے بچائے۔ جو روزے دار ایسے برے کام کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بیمار ہونے سے تو پرہیز کرے لیکن زہر کھائے، کیونکہ گناہ زہر ہے اور طعام غذا ہے، مگر زیادہ کھانے میں نقصان ہے۔ ہاں، اصل غذا مضر نہیں، اسی لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا روزے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ 5ویں یہ کہ افطار کے وقت حرام اور شبے کی چیز نہ کھائے، نیز حلال خالص بھی بہت نہ کھائے، اس لیے کہ رات کو دن کا حصہ بھی جب کھا لے گا تو کیا فائدہ۔ روزے سے مقصود تو خواہشات کا توڑنا ہے، اور 2 بار کا کھانا ایک ہی بار کھا لینا خواہش میں اضافہ کرتا ہے، خصوصاً جب طرح طرح کا کھانا ہو، اور جب تک معدہ خالی نہ رہے گا دل صاف نہ ہوگا۔ بلکہ سنت یہ ہے کہ دن میں زیادہ نہ سوئے، جاگتا رہے تاکہ بھوک اور ضعف کا اثر محسوس کرے۔ جب رات کو تھوڑا کھانا کھا لے کہ جلدی نہ سو جائے گا، جب رات کو تھوڑا کھانا کھا کے جلدی نہ سو جائے گا تہجد کی نماز نہ پڑھ سکے گا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالی کے نزدیک کوئی بھرا ہوا برتن معدے سے بدتر نہیں ہے۔ 6 یہ کہ افطار کے بعد اس کے دل اس خیال میں رہے کہ نامعلوم روزہ قبول ہوا یا نہیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ عید کے دن ایک قوم کے پاس سے گزرے، وہ ہنس کھیل رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ حق سبحانہ تعالی نے ماہ رمضان کو گویا ایک میدان بنایا ہے تاکہ اس کے بندے طاعت و عبادت میں پیش قدمی اور اضافہ کریں۔ اگر ایک گروہ سبقت لے گیا اور ایک گروہ پیچھے رہ گیا، ان لوگوں پر تعجب ہے جو ہنستے ہیں اور اپنی حقیقت حال نہیں جانتے۔ قسم خدا کی اگر پردہ اٹھ جائے اور حال کھل جائے تو جن کی عبادت مقبول ہے وہ خوشی میں، اور جن کی عبادت نامقبول ہے وہ رنج میں مشغول ہو جائیں اور کوئی ہنسی کھیل میں مصروف نہ ہو۔ اے عزیز، ان سب باتوں سے تو نے یہ پہچانا کہ جو شخص روزے میں فقط نہ کھانے پینے پر اکتفا کرے اس کا روزہ ایک صورت بے روح ہے۔ روزے کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو فرشتوں کی مانند بنائے کہ فرشتوں کو ہرگز خواہش نہیں ہوتی اور 4 پایوں کی خواہش غالب ہے، اسی لیے وہ ملائکہ
سے دور ہیں، اور جس آدمی پر خواہش غالب ہو وہ بھی چارپائیوں کے مرتبے میں ہے۔ جب اس کی خواہش مغلوب ہو گئی تو اس نے فرشتوں کے ساتھ مشابہت پیدا کر لی۔ اسی وجہ سے آدمی صفت میں ملائکہ کے قریب ہے، مکان میں نہیں، اور فرشتے حق تعالی کے نزدیک ہیں، تو وہ آدمی بھی حق تعالی کا مقرب ہو جائے گا۔ جب مغرب کی نماز کے بعد اہتمام کرے گا اور جو چیز جی چاہے پیٹ بھر کے کھائے گا تو اس کی خواہش اور زیادہ قوی ہو جائے گی، ضعیف نہ ہوگی اور روزے کی روح حاصل نہ ہوگی۔ قضا، کفارہ، امساک اور فدیہ کا بیان۔ اے عزیز، جان کے رمضان میں روزہ توڑ ڈالنے سے قضا اور کفارہ اور فدیہ لازم آتا ہے، لیکن ہر ایک کا مقام علیحدہ ہے۔ جو مکلف مسلمان کسی عذر سے یا بے عذر رمضان میں روزے نہ رکھے اس پر قضا لازم ہے۔ اسی طرح حائضہ، مسافر، بیمار اور حاملہ اور مرتد پر بھی قضا واجب ہے، لیکن دیوانہ اور نابالغ لڑکے پر قضا واجب نہیں، اور کفارہ سوا اس عورت کے کہ روزے دار جمع کرے یا اپنے اختیار سے منی نکالے، اور کسی صورت میں واجب نہیں۔ اور کفارہ یہ ہے کہ ایک لونڈی غلام آزاد کرے، اگر نہ ہو سکے تو 2 مہینے کے برابر روزے رکھے، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو 60 مد اناج 60 مسکینوں کو دے، اور مد 1/3 کم 1 سیر ہوتا ہے، یعنی 2/3 سیر ہوتا ہے۔ امساک یعنی باقی دن بھر کھانے پینے جمع سے باز رہنا اس شخص پر واجب ہے جو بے عذر روزہ کھول ڈالے، اور حائضہ اگر دن کو پاک ہو جائے، اور مسافر دن کے وقت مقیم ہو جائے، اور بیمار اگر دن کو اچھا ہو جائے تو ان پر کسی پر امساک واجب نہیں۔ اگر شک والے دن ایک آدمی نے خبر دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو جو کوئی کھانا کھا چکا ہے اس پر لازم ہے کہ روزے داروں کی طرح شام تک کچھ نہ کھائے پیے، اور جو روزے دار سفر کو جائے اسے روزہ کھول نہ ڈالنا چاہیے۔ اگر روزہ نہ کھولا اور دن کو کسی شہر میں جا پہنچا تو بھی روزہ نہ کھولنا چاہیے، اور مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنے سے رکھنا اولا ہے، مگر جب طاقت نہ رہے تو فدیہ دے۔ فدیہ یہ ہے کہ 1 مد اناج فقیر کو دے۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں نے بچہ ہلاک ہو جانے کے خوف سے اگر روزہ کھول ڈالا تو اسے قضا کے ساتھ فدیہ دینا بھی واجب ہے۔ اس بیمار پر فدیہ واجب نہ ہوگا جس نے اپنی ہلاکت کے اندیشے سے افطار کیا، اور شیخ فانی جو ضعف کے باعث روزے کی طاقت نہ رکھتا ہو اس پر قضا کے عوض فدیہ واجب ہے۔ اگر کسی نے قضائے رمضان میں یہاں تک تاخیر کی کہ دوسرا رمضان آ گیا تو اس پر روزے کے عوض قضا کے ساتھ فدیہ بھی واجب ہے۔ فصل، سال بھر میں جو دن متبرک و افضل ہیں ان میں روزہ رکھنا سنت ہے، جیسے عرفہ کا دن، عاشورہ کا دن، ذوالحج کے پہلے 9 دن یعنی پہلی تاریخ سے 9 تاریخ تک، اور محرم کی پہلی تاریخ سے 10ویں تاریخ تک، اور رجب و شعبان۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رمضان کے بعد ماہ محرم کا روزہ سب روزوں سے افضل ہے، اور پورے محرم روزے رکھنا سنت ہے، اور پہلے عشرے میں روزہ رکھنے کی بڑی تاکید آئی ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ ماہ محرم کا 1 روزہ اور مہینوں کے 20 روزوں سے بہتر ہے، اور رمضان کا 1 روزہ ماہ حرام کے 20 روزوں سے افضل ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو کوئی ماہ حرام میں جمعرات، جمعہ، ہفتہ کو روزہ رکھتا ہے اس کے لیے 700 برس کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ 4 مہینے عزت والے ہیں، محرم، رجب، ذیقعد اور ذوالحجہ، اور اس میں ذوالحجہ افضل ہے کیونکہ یہ حج کا مہینہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ خدا کے نزدیک کسی وقت کی عبادت ذوالحجہ کے عشرۂ اول کی عبادت سے زیادہ محبوب اور پیاری نہیں ہے۔ اس میں 1 دن کا روزہ 1 برس کے روزے کی مثل ہے، اور 1 رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کی مانند ہے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا جہاد میں اتنی فضیلت نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاد میں بھی نہیں، مگر جس شخص کا گھوڑا مارا جائے اور اس کا خون بھی جہاد میں گرایا جائے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایک گروہ کے نزدیک یہ امر مکروہ ہے کہ رجب کا پورا مہینہ روزے رکھیں تاکہ وہ رمضان کے ساتھ مشابہ نہ ہو جائے، اس وجہ سے 1 دن یا 1 دن سے زیادہ روزے نہ رکھے۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب شعبان نصف کو پہنچ جائے تو رمضان تک روزہ نہیں ہے،
اور آخر شعبان میں افطار کرنا بہتر ہے کہ رمضان اس سے الگ رہے، اور آخر شعبان میں رمضان کے استقبال کے لیے روزہ رکھنا مکروہ ہے مگر قصد استقبال کے سوا اور کوئی نیت نہ ہو، اور مہینے میں امام بیس کے روزے افضل ہیں، یعنی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو، اور ہفتے میں پیر جمعرات جمعے کے پورا سال لگاتار روزے رکھنا سب روزوں کو شامل ہے، لیکن سال بھر میں 5 دن افطار کرنا ضروری ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور ایام تشریق کے 3 دن یعنی ذوالحجہ کی 11ویں، 12ویں، 13ویں تاریخ، اور چاہیے کہ اپنے اوپر افطار کی ممانعت نہ کرے کہ یہ امر مکروہ ہے، اور جو شخص صوم دہر یعنی سال بھر کے روزے نہیں رکھتا وہ 1 دن روزہ رکھے، 1 دن افطار کرے۔ یہ صوم داؤد ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام یوں ہی روزہ رکھتے تھے، یعنی 1 دن روزہ رکھتے اور 1 دن افطار کرتے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے حضرت جناب سرور کائنات علیہ افضل الصلاۃ والتسلیمات سے روزے کا بہترین طریقہ پوچھا۔ آپ نے یہی طریقہ یعنی صوم داؤد ارشاد فرمایا۔ انہوں نے عرض کی میں اس سے بھی بہتر چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے، اور اس سے کمتر یہ ہے کہ جمعرات اور دوشنبہ یعنی پیر کے دن روزہ رکھے یہاں تک ماہ رمضان کے نزدیک ہو جائے۔ سال کی 1/3 سے، اور جب کوئی شخص روزے کی حقیقت پہچان لے کہ اس سے خواہشات توڑنا اور دل کا صاف کرنا مقصود ہے، تو چاہیے کہ اپنے دل کی حفاظت کرے، اور اس صورت میں کبھی افطار بہتر ہوگا اور کبھی روزہ۔ اسی وجہ سے جناب رسالت مآب کبھی یہاں تک روزے رکھتے کہ لوگ سمجھتے کہ کبھی افطار نہ فرمائیں گے، اور کبھی یہاں تک افطار کرتے کہ لوگ سمجھتے کہ اب کبھی روزہ رکھیں گے۔ آپ کا روزہ رکھنے کی کوئی ترتیب مقرر نہ تھی، اور علماء نے 4 دن سے زیادہ برابر افطار کرنا مکروہ جانا ہے، اور اس کراہت کو بقرعید اور ایام تشریق سے لیا ہے کہ 4 ہی دن ہیں، اس لیے کہ ہمیشہ روزہ نہ رکھنے میں یہ اندیشہ ہے کہ دل سیاہ اور غفلت غالب کر دے اور دل کی آگاہی کمزور پڑ جائے۔